بسم اللہ الرحمن الرحیم قل نہبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آگے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ ہمارا تذکرہ چل رہا تھا، پیچھے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے پیارے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے، جن کلمات کی بدولت ہم نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کی اکیلی توبہ کو قبول نہیں کیا بلکہ اپنا بھی تعارف رب کائنات نے اسی آیہ کریمہ میں فرمایا کہ میں وہ ہوں جو توبہ بھی قبول کرتا ہوں اور رحم بھی فرما دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی کلمات کا ذکر کیا، ان کی توبہ کا ذکر کیا، پھر اپنی شان الوہیت کا بیان اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل نہبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا قل نہبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع ہدایا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب میری ہدایت تمہارے پاس آ جائے، فمن تبع، پس جس نے اس ہدایت کی اتباع کر لی، جو اس ہدایت کے پیچھے چل پڑا، فلا خوف علیہم، پس اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون، نہ اس کے لیے ڈر ہے۔ پہلے ہم اس کے خوف اور ڈر کے معنی کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خوف اور ڈر دونوں کو اکٹھا ارشاد فرمایا کہ پیارے حبیب، پیارے آدم، جو آپ کی اتباع کرے، اس اتباع کے ہدایت کی جو اتباع کرے، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ ڈر۔ اب ہدایت کیا ہے؟ امام عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہدایت سے مراد اللہ کے پیغمبر کی کامل اتباع کرنا، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھ چکے کہ ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اب سیدھا رستے سے ہمیں ہدایت والا رستہ دکھا، اس ہدایت والے رستے سے کیا مراد ہے؟ فمن تبع، پس جو اتباع کرے ہدایت کی، یعنی کہ اللہ کے پیغمبر کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ کسی قسم کا ڈر ہوتا ہے۔ یحزنون ڈر کو بھی کہتے ہیں، غم کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر خوف اور ڈر میں کچھ فرق بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے فرق یہ ہے کہ خوف اور ڈر میں خوف دنیا کے لحاظ سے ہوتا ہے اور ڈر مستقبل کے لحاظ سے ہوتا ہے، یعنی کہ آخرت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ خوف گزری ہوئی چیزوں کا ہوتا ہے، ڈر آنے والی چیزوں کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان نے کچھ عمل کیے اور کچھ عمل کرنے کے بعد اگلے عمل کے رزلٹ کے لیے اسے اب نتیجے کا خوف ہوتا ہے کہ چاہے میرا پتہ نہیں نتیجہ صحیح آئے گا یا غلط آئے گا۔ جس طریقے سے بچے نے پیپر دیے اور پیپر دینے کے بعد اب اسے نتیجے کا یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید میرا نتیجہ اچھا ثابت ہو یا برا ثابت ہو۔ یحزنون حزن سے ہے، جس کا مطلب ہے ڈر کا ہونا، غم کا ہونا۔ اس سے مراد پچھلے بھی گناہ ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ان تحبط اعمالکم، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایسے عمل کرتے ہیں کہ ان خدشہ ہے کہ ان کے عمل ہی ضائع کر دیے جائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پیارے حبیب، پیارے آدم، جو آپ کی کامل اتباع کریں، جو نبیوں کی کامل اتباع کریں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا نہ تو ان کے لیے کوئی خوف ہوتا ہے نہ ڈر۔
والذین کفروا، اور فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب النار، ہم اس کے بارے میں اعلان فرماتے ہیں کہ یہی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جہنم ہم فیہا خالدون، جہنم ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اب یہاں پر بڑی قابل توجہ کی بات ہے، اللہ رب العزت نے کفر کو بھی ذکر کیا اور کذب کو بھی ذکر کیا۔ کفر کا معنی بھی انکار ہوتا ہے، اور کذبوا یعنی کہ کذب کا معنی بھی انکار یعنی کہ جھوٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر فرق اس میں اتنا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو دل میں برا جانتے ہوں اور زبان سے انکار کریں وہ کافر ہوتے ہیں، اور جو دل میں اچھا جانے زبان سے انکار کریں وہ کاذب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دونوں کی نفی فرما دی، فرمایا کہ پیارے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری کائنات میں اب جو دل سے میرے مصطفیٰ کو نہیں مانے گا، فرمایا وہ کافر ہو جائے گا۔ جو دل سے تو مانے گا زبان سے انکار کرے گا، فرمایا وہ کاذب ہو جائے گا۔ جس نے میری ایک آیت کو بھی، میری ایک نشانی کو بھی جھٹلایا، اس کا انکار کیا، اس کو نہ مانا، فرمایا اولئک اصحاب، یہ وہی لوگ ہوں گے جو جہنم میں جلے جائیں گے۔ اور پھر یہاں پر نار کا ذکر کیا، نار آگ کو کہتے ہیں۔ جہنم کے مختلف طبقات ہوں گے، جس میں کچھ طبقات سردی کا عذاب دینے والے ہوں گے، اتنی شدت کی سردی ہوگی کہ جہنم کی آگ بھی اسے پگھلا نہیں سکے گی، اور کچھ عذاب اتنا شدت کا ہوگا، آگ کا عذاب ہوگا، اس میں جہنم بھی اس سے پناہ مانگے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک اصحاب النار، فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جو جنہوں نے کذب کیا، کفر کیا، فرمایا کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر کرنے کے بعد فرمایا ہم فیہا خالدون، اور فرمایا کہ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خلد میں رہیں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ خلد ایک جہنم کا طبقہ ہے جس طبقے میں رہیں گے، اور بعض نے لکھا ہے خالدون سے مراد وہ ان کی ہمیشگی ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر ایک اور میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ صاحب ایمان، صاحب مومن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ وہ اپنے گناہوں کی بدولت کچھ وقت کے لیے، کچھ لمحے کے لیے، اب وہ وقت کتنا ہے وہ اس کے گناہوں کے حساب سے ہوگا، وہ اتنا ہر عرصہ جو ہے وہ جہنم میں گزارے گا۔ میرے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اپنی شان کے مطابق، اپنی آن کے مطابق، اللہ رب العزت ایک چلو بھر، جس کو ہم پنجابی میں کیا کہتے ہیں، بک بھر، چلو بھر جہنم سے نکال کے جن کے دل میں ایمان ہوگا ان میں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب اللہ رب العزت کا ہاتھ مبارک، اس کا بک، اس سے کیا مراد ہے وہ رب جانے یا رب کے رسول جانے، مگر اللہ رب العزت کی رحمت یعنی کہ جہنم میں بھی انسان کو کام آئے گی، اس لیے کہ وہ کسی طریقے سے جنت میں پہنچ جائیں۔